27 رجب جمعرات کے دن سارے وظیفے چھوڑ کر بس یہ ایک لفظ پڑھ لو، غیب سے دولت والے ہاتھ اسی وقت دولت لے کر آئیں گے، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ اور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا زبردست اور مجرب وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ عزیز آپ کے تمام تر جائز مشکلات، جائز پریشانیاں اور جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ایسا زبردست اور قرآنی عمل ہے کہ یہ بہت ہی مختصر ہے، لیکن جب انسان اس کو اپنا لیتا ہے، اس کو کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں امن و سکون آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں، اس کے رزق میں اور کاروبار میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کا مال کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو عمل کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری تمام باتوں کو بہت ہی غور کے ساتھ سنیے گا، تاکہ ہماری باتوں کو غور سے سننے کے بعد اس وظیفے پر آپ ٹھیک سے عمل کر سکیں اور اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں غربت کتنی پھیل چکی ہے، ہر کوئی ہی پیسے کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بہت سی وسعتیں ہوں، بہت سی کشادگیاں ہوں، تاکہ وہ زندگی کے سارے لطف اٹھا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کے سارے لطف انسان پیسے سے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور تو انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں، تاکہ ہمیں مستقبل میں اس وظیفے کے ساتھ فائدہ بھی مل سکے۔ دولت ہر انسان کی چاہت ہے، اور صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں، غربت تقریباً پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس غربت کو مٹانے کے لیے، اس غربت کے جن کو بھگانے کے لیے، اس غربت کی اندھیری رات کو روشنیاں بخشنے والا ایک ایسا ہی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ جھوم اٹھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ وظیفہ ہمیں پہلے کیوں نہ ملا، اس وظیفے سے ہم نے پہلے کیوں فائدہ نہ اٹھا لیا، یہ وظیفہ ہمیں پہلے کیوں نہ پتہ لگ گیا۔ تو مزید وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے آج آپ سب کے سامنے شب معراج کے کچھ نوافل اور روزے کی فضیلت اور کچھ ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راتوں رات امیر کبیر بنا دے گا۔ یہ اس قدر اچھا طاقتور وظیفہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب، جو کہ فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، اس رات کی فضیلتیں اور برکتیں ہم جاننے لگیں تو برسوں بیت جائیں، لیکن ان کی فضیلتوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ 27 رجب کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات، جو اس دن کا روزہ رکھے وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے، وہ 27ویں رجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے۔ اس ماہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، 100 برس کے شب بیداری کے برابر ہے، وہ 27ویں رجب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب 70,000 ملائکہ نور کے طباق کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ہر گھر میں جاتے ہیں، جس گھر جو شخص بیدار ہو اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ 2 نور کے طباق اس پر نثار کر دو۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا، افسوس اس انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ 27ویں رجب المرجب عظمتوں کی کیا ہی کہنے، اس تاریخ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ ہوا۔ آپ لوگ بھی ابھی سے نیت فرما لیں کہ ساری رات شب بیداری کریں۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی وجہ سے تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہتے ہیں اور بڑی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس ماہ مبارک کو رجب سے موسوم کیا گیا ہے۔ رجب کو اس میں باہیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی فریاد کی آواز کو نہیں سنا جاتا تھا، اور نہ ہی اس ماہ مبارک میں ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ سنی جاتی تھی۔ اس ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، اور ماہ مبارک کے 27ویں رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی، جس میں آسمانی سیر اور جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اور اسی ماہ کی 28ویں تاریخ کو سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ مبارک کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت انڈیلتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بدعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب المرجب میں بدعا کرتا تاکہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جائے۔ ماہ رجب المرجب اس 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ جو کوئی رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب اپنے نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اس سے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کی انتظار کا مہینہ ہے، بس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے، کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے، اور جس نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1000 سال روزہ رکھا، اور یہ ایسے ہے جیسے اس نے 1000 غلام آزاد کیے، اور جس نے ماہ مبارک میں صدقہ دیا گویا اس نے 1000 دینار صدقہ دیا، اور اللہ رب العزت اس کے بدن پر ہر بال کے بدلے 1000 نیکی لکھ دیتا ہے، 1000 درجے بلند کرتا ہے اور اسے 1000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ کا اتنا عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی، اے روح اللہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا، یہ تیری چمک دمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی، میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما، تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا، میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں، میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک پا سکوں تاکہ میں بھی اس کی امت میں داخل ہوں۔ تو اس وقت 600 سال سے میں ایک پہاڑ میں مصروف عبادت میں ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمدیہ کا جو فرد رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ کھیتوں کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے طرح طرح کی مشقتوں اور پریشانیوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کھیتیاں ہری بھری رہتی ہیں اور فصلیں پر بہار نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کھیت کو جب جیسی ضرورت پیش آئے اس اعتبار سے اس کی مدد نہ کی جائے اور اس کی پریشانی نہ دور کی جائے، مثلا وقت پر اس میں کھاد پانی نہ ڈالا جائے اور اضافی گھاس پھوس سے اس کو پاک صاف نہیں کیا جائے، تو ہم کھیت میں اچھے سے اچھا بیج کیوں نہ ڈالیں، اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ اس میں ڈالا گیا بیج بھی اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے
اور سڑ گل جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں انسان کی شکل میں جو بیج ڈالا گیا اگر اس کی نگرانی اور نگہبانی نہیں ہوگی اور پھر ہر وقت روحانی اور جسمانی اعتبار سے اس کی سینچائی نہیں ہوگی تو بیج نما انسان جیتے جی سڑ گل جائے گا اور یوں ہی مر کھپ جائے گا، اور نہ اس کی دنیا آخرت کی کھیتی بن پائے گی اور نہ اس کی اصل مقصد حاصل ہو پائے گا، جبکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی یوں ہی بیکار اور لا حاصل گزر جائے۔ چنانچہ ہم انسان اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک و معاشرے کے لیے، پوری انسانی برادری کے لیے، دنیا و آخرت دونوں میں نتیجہ خیز ثابت ہو، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنی زندگی کے مقاصد کو پہچانیں اور اسے یوں ہی بیکار نہ گزار دیں، بلکہ کچھ ایسا کریں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس زندگی سے فائدہ پہنچے اور دوسرے بھی اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کے طور طریقے جانیں۔ محسن انسانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانی دور کرے اللہ رب العزت قیامت میں اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی سختی کو آسانی میں بدل دے اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلم کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ایسے شخص کی مدد فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 27 رجب جمعرات کے دن جس کو جہاں وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کی گزارش ہے، توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہا ہو، لیکن اب سے آگے ویڈیو میں وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت اہم ہے، آپ کے سکپ کرنے سے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ یہ 27 رجب کا خاص وظیفہ ہے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے پورا سال کی پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی جائے۔ خدارا ایک ایک نقطہ بتاؤں گا، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ اللہ والو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، کرائے کے مکان سے جان چھڑوانی ہے، ذاتی مکان لینا ہے، مل جائے گا۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، نظر حسد اور جنات سے رب کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار اور رشتوں کی بندشوں سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جس کی بھی آپ خواہش مند ہیں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ 27 رجب جمعرات کا دن ہے، آج مانگنے والا دن ہے، آج خزانے لوٹنے والا دن ہے۔ جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر ارب پتی بن جائے گا۔ نہیں یقین تو 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لو۔ آج پہلے نمبر پر وہ تسبیح بتا رہا ہوں، وہ نام بتا رہا ہوں جو گھر کو ارب پتی بنا دیتی ہے، جو نسلوں تک کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک اس رات میں عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کی دوسری سورت پڑھے، ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، یہ کلمہ 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، استغفر اللہ 100 مرتبہ اور درود پاک 100 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس رات کو غفلت میں بالکل نہیں گزارنا، اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، میرا رب اپنے جلال میں فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بندہ کیا مانگتا ہے؟ فرشتے آپ کی حاجت کو رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، اس نے رجب کے مہینے میں رب کا ذکر کیا، یہ جتنا مانگتا ہے اس کو دگنا عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کی ذات فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کو دگنا عطا فرماؤ، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج 27 رجب جمعرات کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھنا۔ اس کے بعد جس کو جہاں جانا ہے
ہے جو کرنا ہے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن یہ وظیفہ بھی پڑھو، یہ موقع مت گنواؤ، یہ آج رب کی ذات دے رہی ہے، کل یہ نہ ہو آپ کو مشکل وقت میں ٹھوکریں کھانا پڑے، در در کے تانے سننا پڑے، محتاجی برداشت کرنا پڑے، تو بہتر ہے کہ دل ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اس لیے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگتے چلے جانا، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ صرف ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھایا ہے تاکہ آج کا دن ضائع نہ ہو، اس لیے سمجھایا ہے کہ آپ سے چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو۔ پچھتاوا پورے سال کا بہت ہی بڑی سزا ہوتی ہے، جب رب سے مانگنا ہے تو پھر کیوں نہ کھل کے مانگا جائے۔ 500 کروڑ بھی مانگو گی رب کے خزانے میں رتی بھر فرق نہیں پڑے گا۔ ارد گرد دیکھو جو 20 50 گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں، ان کو بھی رب نے ہی عطا کیا ہے، تو پھر ہم تو حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو رب کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے گا۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ آج رجب کی قدر کیجئے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا کہ جس کی پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں اور نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ جلد بازی میں مت پڑھنا، لاپرواہی میں مت پڑھنا، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا، تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگیے گا، میرا رب مصلی پر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے نصیب کھول دے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہے کوئی مانگنے والا جو کہتا ہے کہ میں آج سے مانگوں گا؟ میں کہتا ہوں کہ رب سے آج تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، میرا رب آپ کی ہر ناممکن حاجت کو پورا کر دے گا۔ صرف ایک کن کی دیر ہے، آپ کی نسلوں تک کی تقدیریں بدل جائے گی، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ کافی ہو اس کا ذہن مکار لوگوں کی مکاریوں میں نہیں الجھتا، اور نہ ہی طاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سازشیں اسے پریشانی سے دوچار کرتی ہیں۔ کافر، گمراہ اور دھوکے باز اس بارے میں جتنی بھی ساز باز کر لے وہ پھر بھی مطمئن رہتا ہے، آپ نے رب کو راضی کیا، رب کو منا لیا، اب جب رب راضی ہے، اب رب مان گیا ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، عرش الہی سے فرشتہ زمین پر آ جائے گا، انعامات سے جھولیاں بھر جائے گا۔ اور آج یہ وظیفہ شروع سے آخر تک جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں موجود ہر بندہ ارب پتی بن جائے گا، اس کی اولاد ارب پتی بن جائے گی، اس گھر میں موجود تنگ دستیاں، بے روزگاری، بے سکونی، بے برکتی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، بند کاروبار چل پڑیں گے، جوان بیٹوں کے رشتے ہو جائیں گے، قرض دار ہوں تو قرض سے مکمل نجات نصیب ہوگی۔ جس نے تو مکمل ویڈیو دیکھی ہے وہ آج وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ کامیاب ہوگا، جو مانگے گا مل کر رہے گا، اور جس نے ویڈیو سکپ کی ہے اس نے اپنے آپ کو پچھتاوے میں ڈال دیا، کیونکہ یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج جس نے لاپرواہی کی پچھتائے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں خوش قسمت کو ملتا ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ سے گناہوں کی بخشش رب راضی، اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگیں گے، پہاڑ کے خزانے مانگو گے تو مل کر رہیں گے، نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لو، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے جو یہ وظیفہ مکمل کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔